بہت بڑا گناہ ہے یتیم کے مال کے ساتھ بے ضابطگی اختیار کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کون ہے؟ بچہ یا بچی نابالغ ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا، اسے یتیم کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتیم کا مال اسے واپس کر دو، جو اس کا بنتا ہے حق اسے دے دو، نمبر 1۔ اگر نہ دیا تو بہت بڑا گناہ۔ یتیم کے اچھے مال کو خود رکھنا اور اس کے بدل میں گندا مال، گھٹیا مال، نکما مال اسے دے دینا، تنخواہ دینا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر لینا اور پھر اسے کھاتے رہنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت کا نمبر 2، اللہ کا فرمان وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اپنے گھٹیا مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ چینج نہ کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے وہ ذرا خراب ہے، یتیم کے حق کا مال ذرا اچھا ہے، تم کہو چلو کوئی بات نہیں، اس کا اچھا خود رکھ لو، اپنا خراب اسے دے دو۔ قرآن کہتا ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور پھر تیسرا حکم آ گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے کھانا، یتیم کا مال بھی ہڑپ کر جانا۔ قرآن فیصلہ فرما رہا ہے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے اگر کسی یتیم کے مال پر ناحق قبضہ کیا گیا، یا اسے تبدیل کیا گیا، یا اسے مکس کر کے کھایا گیا۔ اور یتیم کے حقوق کے بارے میں 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں، لے نہیں سکتے، یہ آپ بات نوٹ کر لیں۔ نمبر 2، آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی فرد اگر فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جی سوئم کا ختم ہے، 7ویں کا ختم ہے، چہلم کا ختم ہے، سال کا ختم ہے، چلو بھئی جو فوت ہو گیا اس کی فلانی جو چیز ہے اسے بیچ دو، یا اتنا بینک بیلنس ہے اس میں سے پیسے نکال کے آپ یہ ختم درود کے معاملات کو مکمل کر لے۔ میرے بہت پیارے سامعین، مسئلہ یاد کر لو، یتیم کے مال میں سے آپ خیرات کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی آپ 7ویں کا، چہلم کا، دوسرے کا، تیسرے کا ختم دلا ہی نہیں سکتے۔ حرام ہے اس کے مال کو آپ اگر استعمال کر کے خود کھا جائے یا دوسروں کو کھلا دے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ وہ انتہائی اہم نکتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ جی ہم نے بچے سے اجازت لے لی، جو نابالغ بچہ ہے، یتیم ہے، وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ آپ کیسے اس کے مال میں سے اپنی مرضی سے جو چاہا جتنی چاہے دیگے پکا کے تقسیم کر دے اور آگے پوری برادری کھانے کے لیے مہربانی کرے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا یہ حکم الہیہ ہے۔ یتیم کے مال کو ناجائز استعمال کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 2 کا آج پیغام آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے اقربا میں سے کوئی یتیم موجود ہے، اس کی نگہبانی، اس کے مال کی حفاظت اور اس کو بالغ ہونے پر جو اس کا حق ہے پورے کا پورا اسی انداز میں اس کو دے دینا، یہی برکت ہے، یہی دین ہے اور یہی خیر ہے۔